نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے غسل جنابت کا طریقہ۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 626 میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذ اغتسل من الجنابۃ یبدأ فیغسل یدیہ، کہ جب آقا کریم علیہ السلام غسل جنابت فرماتے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک کو دھوتے، ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ، پھر آقا کریم علیہ السلام دائیں ہاتھ سے پانی لے کر بائیں ہاتھ پر ڈالتے، فیغسل فرجہ، پھر آقا کریم علیہ السلام استنجا فرماتے، ثم یتوضأ وضوءہ للصلاۃ، پھر استنجا کرنے کے بعد آقا کریم علیہ السلام اس طرح وضو کرتے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، ثم یأخذ الماء، پھر آقا کریم علیہ السلام پانی کو لیتے، فیدخل اصابعہ فی اصول الشعر، پھر آقا کریم علیہ السلام بالوں کی جڑوں تک پانی کو پہنچاتے انگلیوں کی مدد سے، حتی اذا رأى قد استبرأ حفن علی رأسہ، جب آقا کریم علیہ السلام دیکھ لیتے کہ میرا سر مبارک جو ہے وہ خوب اچھے طریقے سے صاف ہو گیا ہے، پھر آقا کریم علیہ السلام ثلاث حفنات ثم افاض علی سائر جسدہ، پھر آقا کریم علیہ السلام 3 مرتبہ سر مبارک اور پورے جسم پر پانی ڈالتے، پھر ثم غسل رجلیہ، پھر آقا کریم علیہ السلام اپنے قدمین شریفین کو دھو لیا کرتے۔ دوسری روایت کے اندر یہ آیا کہ آقا کریم علیہ السلام جو ہے غسل کرنے کے بعد علیحدہ جگہ پر جا کر اپنے پاؤں مبارک کو دھوتے تھے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ السلام کے لیے پانی رکھا تو آقا کریم علیہ السلام نے 2 یا 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھویا، پھر اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے استنجا کیا، پھر اپنے بائیں ہاتھ کو زمین پر رگڑا حتیٰ کہ وہ خوب صاف ہوا، پھر آقا کریم علیہ السلام نے مکمل وضو کیا، پھر دونوں ہاتھوں سے چلو بھر کر 3 مرتبہ اپنے سر مبارک پر ڈالا، پھر تمام بدن کو دھویا، پھر اس جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ پر آقا کریم علیہ السلام تشریف لے گئے اور وہاں جا کر آقا کریم علیہ السلام نے اپنے پاؤں مبارک کو دھویا، پھر میں آقا کریم علیہ السلام کے لیے تولیہ مبارک لے کر آئی، آپ نے تولیہ لینے سے انکار فرما دیا۔ اب غسل کے اندر 3 چیزیں ضروری ہیں، غرغرہ کرنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا اور پورے جسم پر پانی ڈالنا 1 مرتبہ، یہ فرض ہے۔ ہاتھ دھونا غسل کے لیے، غسل سے پہلے یہ سنت ہے، اگر ہاتھ پر کوئی پلیدگی، کوئی نجاست وغیرہ اگر لگی ہو تو اس وقت ہاتھوں کو دھونا واجب ہے، ضروری ہے۔ اب کلی کس طرح کرنا ہے ہم نے کہ چلو میں اچھے طریقے سے پانی کو لے کر فل منہ کے اندر ڈالنا ہے اور ہم نے اس طرح غرغرہ کرنا ہے کہ منہ کا جو ہر پرزہ، ہر حصہ ہے اس تک پانی پہنچ جائے، پھر اسی طرح چلو کے اندر ہم نے پانی کو لینا ہے اس طرح، پھر اس طرح مطلب کہ سانس کے ذریعے ہم نے ناک میں پانی اس طرح چڑھانا ہے اوپر تاکہ یہ نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے، اور 1 مرتبہ سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم میں پانی ڈالنا، کوئی جگہ خشک نہ رہے، یہ فرض ہے۔ اگر سوئی کے ناکے کے برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ گئی تو اس صورت میں ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ اب آقا کریم علیہ السلام کبھی جو ہے وہ غسل جنابت کے لیے جب آپ وضو کرتے تو اس وقت اپنے پاؤں مبارک کو دھو لیا کرتے، اور کبھی جو ہے آقا کریم علیہ السلام پاؤں مبارک جو ہے غسل کرنے کے بعد دھو لیا کرتے۔ تو اس میں تطبیق یوں ہوگی کہ جب جگہ پاک اور صاف ہو، یعنی جہاں پانی اکٹھا نہ ہوتا ہو تو وہاں بندہ اپنے پاؤں کو دھو لے، اور جہاں پانی وغیرہ جمع ہوتا ہو تو اس صورت میں غسل کر لینے کے بعد جو ہے اپنے پاؤں کو جا کر بعد میں دھوئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو اچھی طرح اپنے بدن کو صاف کرو۔ یہ احناف کی دلیل ہے، فقہائے احناف کی۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ تمام بدن کو پاک کیا جائے، اس بدن، ناک اور منہ کو بھی شامل ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک کو مٹی یا دیوار سے رگڑ کر خوب صاف کرتے تھے، تو اس سے پتہ چلا کہ غسل کے اندر صابن کا استعمال کرنا بھی سنت ہے، جائز ہے، اس کی اصل یہ حدیث پاک ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کے زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آقا کریم علیہ السلام نے غسل جنابت مکمل فرما لیا تو پھر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے تولیہ مبارک لے کر آئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے تولیہ مبارک لینے سے انکار فرما دیا۔ تو اس انکار کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ علامہ تمیمی لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے اس لیے منع فرمایا ہو کہ اپنے جسم کو ٹھنڈا رکھنا چاہتے ہوں، یا آقا کریم علیہ السلام نے اس لیے منع فرما دیا ہو تاکہ یہ سنت لازم نہ ہو جائے کہ ہر غسل جنابت کے بعد جو ہے اپنے جسم کو صاف کرنا یہ سنت مؤکدہ نہ ہو جائے، تو اس وجہ سے آقا کریم علیہ السلام نے منع فرمایا۔ ورنہ آقا کریم علیہ السلام جو ہے وضو کے بعد اپنے چہرے کو پونچھ لیتے تھے، صاف کر لیتے تھے۔ امام ترمذی نے روایت کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کپڑا ہوتا تھا، جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وضو سے فارغ ہوتے تو فوراً آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے منہ مبارک کو پونچھ لیتے، یعنی صاف کر لیتے۔ اور اسی طرح امام نسائی نے روایت کیا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک رومال ہوتا تھا، جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وضو کو مکمل فرما لیتے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے منہ مبارک کو پونچھ لیتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔